بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او كما قال علیہ الصلاة والسلام وفي رواية وإن صام وصلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق شخص کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، جب بھی یعنی روزہ اور نماز کے ساتھ بھی اگر یہ علامتیں اس میں پائی جا رہی ہیں تو وہ شخص منافق قرار دیا جائے گا۔ اور منافقین کا طبقہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نیچے والا حصہ منافقوں کا ہوگا۔ گو کہ آج کے زمانے میں اس طرح سے عام طور پر نفاق نہیں پایا جاتا، منافق نہیں پائے جاتے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کہ وہاں بہت سارا مجمع ایسا تھا کہ جو ظاہر میں اسلام کو زبان سے کہتا تھا، ایمان کا اقرار کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے کلمات زبان سے تو بولتے تھے لیکن دل میں کفر رکھتے تھے، اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں تھا، تو وہ تو حقیقت میں کافر ہی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز اور روزے کی پابندی کرنے کے باوجود بھی ان بری عادات میں مبتلا ہے اور ان 3 باتوں میں وہ مبتلا ہے، تو گو کہ وہ عملی منافق، اعتقادی منافق تو نہیں ہے لیکن عملی منافق ہے۔ جب عملی منافق ہے تو ان منافقوں اور کافروں کے ساتھ جہنم کے نچلے طبقے میں ایک وقت تک رہے گا، اور طویل زمانہ گزارنے کے بعد پھر اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، پہلی بات کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ زندگی کے کتنے مسائل ایسے ہیں جہاں ہماری زبانوں سے جھوٹ صادر ہو جاتا ہے، جس کو ہم جھوٹ پرواہ بھی نہیں کرتے، جس کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامت قرار دیا۔ وہاں تو یہ حال تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی خاتون نے اپنے بچے کو بلایا، آؤ تمہیں چیز دیتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دینے کے لیے کوئی شے ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول کھجور ہے۔ فرمایا اگر کھجور نہ ہوتی تو جھوٹ ہوتا، اگر کھجور نہ ہوتی اور آپ بچے کو یوں کہتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ تو بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روا اور جائز نہیں رکھا، اس لیے ہم اپنے آپ کو بچائیں بھائی۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی ہے، اس وقت مجھے اس دوسری بات پر چند گزارشات عرض کرنی تھی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک وعدہ تو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، ایک وعدہ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے، ایک وعدہ ہم نے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت جو مجھے ذکر کرنا ہے، ہمارا جو اللہ پاک کے ساتھ عہد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے ساتھ یہ عہد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح میں، جب ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ پاک نے ہم سب کی روحوں سے پوچھا، الست بربکم، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو یہ ایک عہد اللہ پاک نے ہم سے، ہماری روحوں سے اس وقت لیا جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے۔ پھر مزید سونے پہ سہاگا
کہ اللہ پاک نے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور پھر یہ عہد روزانہ کتنی مرتبہ ہم اپنی زبانوں سے اس عہد کو دہراتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ عہد ہے کہ یا اللہ میں تجھے اپنا معبود، میں تجھے اپنا رب، اور میں تجھے اپنا مالک اور تجھے اپنا خالق اور اپنا مشکل کشا اور اپنا حاجت روا تمام معاملات میں تجھے ہی مانوں گا. تیرے سوا میں کسی کو رب نہیں مانوں گا، تیرے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، پریشانیوں کا حل کرنے والا، مصیبتوں کا دور کرنے والا، خوشیوں کو لانے والا، غمیوں کو لانے والا، تیرے سوا میں کسی اور کو نہیں مانوں گا. یہ عہد کہاں کیا ہم نے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اندر. گو کہ ہم نے اس کا اقرار زبان سے تو نہیں کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اے اللہ میں تجھے رب مانوں گا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تجھے مشکل کشا، حاجت روا تسلیم کروں گا. زبان سے گو کہ نہیں اقرار ہوا، لیکن اس کلمے کے تحت یہ عہد آتا ہے. اس عہد کی پاسداری نہیں کریں گے تو پوچھا جائیں گے. پھر اللہ پاک کا مزید احسان کہ یہ روزانہ عہد کتنی بار دہرایا جاتا ہے. 5 مرتبہ مؤذن آواز لگاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور اقامت میں بھی یہی عہد پھر آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. 5 بار اذانوں میں 10 بار یہ کلمہ آیا، 5 بار اقامت میں 10 بار یہ کلمہ آیا، 20 بار تو روزانہ ہم اس کو سنتے ہیں. پھر نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم ثنا پڑھتے ہیں ولا الہ غیرک، تو اے اللہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں تجھے ہی معبود مانتا ہوں، تجھے ہی مسجود مانتا ہوں، تجھے ہی اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتا ہوں. یہ ثنا میں ہم نے اقرار کیا. پھر سورۃ الفاتحہ میں بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کروں گا، تیری ہی عبادت کروں گا، لیکن تیری بندگی اور تیری عبادت جو کروں گا وہ اپنے بل بوتے پر نہیں کروں گا، مدد تجھی سے مانگوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگوں گا. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم، پھر یہی عہد دہرایا میرا رب وہ ہے، وہ اللہ ہے جو عظمتوں والا ہے، اس کو میں سجدہ کر رہا ہوں، اس کے سامنے رکوع کر رہا ہوں. پھر سبحان ربی الاعلی، پھر اسی عہد کو دہرایا. پھر التحیات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں. اور نمازوں کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت میں کیا ہوتا ہے؟ نخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک ونسعی ونحفظ. کتنے پیارے کلمات ہیں. اے اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے ہی سجدہ کرتا ہوں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكْ مَنْ يَفْجُرُكْ، اے اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں. یہ روزانہ ہم عہد کرتے ہیں. تیرے باغیوں، تیرے نافرمانوں،